बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और आज़ाद कश्मीर में सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। और आज़ाद कश्मीर की अगर सियासी सूरत हाल की बात करें तो जलसे जुलूस रैलियों का आगाज़ हुआ जाता है और आज़ाद कश्मीर का जो सियासी मौसम है वो बदल रहा है। ऐसी सूरत हाल पे भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पे और आलमी राय आमा के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर सरदार मोहम्मद कलीम खान साहब। आप सियासी रहनुमा हैं, स्कॉलर हैं, आपसे भी तजिया लेंगे। और ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पे तो बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। क्या कहेंगे मकबूजा कश्मीर के जो हालात बिगड़ रहे हैं, हिंदुस्तान की जो जारियत है वो बढ़ती जा रही है, खित्ते का अमन तबाह होता जा रहा है। आलमी राय आमा की अगर मैं आपसे बात करूँ तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकबूजा कश्मीर में 2 साल ऑलमोस्ट मुकम्मल होने को हैं जो वहाँ लॉकडाउन उन्होंने किया हुआ है और लोग अंडर सीज हैं आर्म फोर्सेस के। देखें, तहरीक आज़ादी कश्मीर एक बड़ा लंबा सफ़र है, ओवर 73 ईयर्स। ठीक है, लेकिन आप दुनिया की तारीख़ में तारीख़ को उठा के देखें तो ये कोई इतना बड़ा अरसा नहीं है। 100 साल के बाद रिवाइव होती हैं सारी की सारी सूरत हाल जो है। इसकी मिसाल मैं आपको 1832 में एक रिवॉल्ट हुआ उस वक्त के ब्रुटल मकबूजा कश्मीर के जो महाराजा था उसके ख़िलाफ़। और बड़ा इत्तफ़ाक़ है कि 24 अक्टूबर 1837 को, ठीक है, जो उस वक्त का वारियर था, गुरिल्ला लीडर सदात शमस खान, वो शहीद हुआ। ठीक। और 24 अक्टूबर 1947 को ही महाराजा को 110 साल बाद तहरीक वो कामयाब हुई, शिकस्त हुई और फिर वहाँ ये आज़ाद कश्मीर का ये बना। ठीक। मैं समझता हूँ कि आज़ादी की जो कीमत कश्मीरी इस वक्त अदा कर रहे हैं उसका अपनी जगह जो मकामी जुल्म व सितम हो रहा है वो अपनी जगह एक मुसद्दक़ा हकीकत है। ठीक। लेकिन बैरूनी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ गए हैं और इंडिया के अंदर जो इस वक्त शिकस्त और रेख्त शुरू हो गया है, ये इसी का बैकड्रॉप है जो तहरीक शुरू हुई है। ठीक। तो मैं नहीं समझता कि ज़्यादा देर तक वो महकूम रह सकते हैं, लेकिन आज़ादी मिलेगी, हिंदुस्तान किस कीमत पे देगा ये फ़ैसला अब उसने करना है। बिल्कुल सही है। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे आलमी राय आमा के हवाले से अगर आपसे मैं पूछूं तो स्पेस मिल रही है आलमी मीडिया में कश्मीर के इशू को अगर लेके बात करूं, हिंदुस्तान की जारियत जिस तरीके से बेनकाब हो रही है वो आलमी मीडिया के ज़रिए भी हो रही है? जी बहुत शुक्रिया राशिद याकूब साहब। ये जो कश्मीर का इशू है ये मैं कहता हूँ कि आलमी जो ज़मीर है उस पर खंजर की तरह पविस्त है, इसको आप निकाल नहीं सकते जब तक ये इशू हल ना हो जाए। इसकी मिसाल मैं देता हूँ आपको कि अभी यूरोपीय यूनियन ने वफद भेजा अपना, लेकिन प्रो इंडियन लोग थे, उन्होंने जो प्रो इंडियन है उनको दौरा कराया गया फ़ौजी मुहासरे में, लेकिन उन्होंने भी कुछ खदशात का अजहार किया है। अगर देखें ये इशू ख़त्म हो, आलमी से मीडिया में से पजीराई ना मिल रही होती तो यूरोपीय यूनियन के वफद को दौरा कराने की मोदी को कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन रिपोर्ट तो उन्होंने अगेंस्ट दी उनके, ये दी ना। मैं यही कह रहा हूँ कि वो इशू जिंदा है तो यूरोपीय यूनियन वफद कर रहे हैं ना। कल यूनाइटेड नेशन के जो इंसानी हकूक़ कमीशन है उसने भी तशवीश का इजहार किया है। मसला एक तरफ है कि हमने क्या करना है, हमने इस इशू को मरने नहीं देना, हमने शोर डालते रहना है। अब हमने फैसला कर लिया, 2 तरीके हैं मसला हल करने के, एक सफारती तरीका है, एक जंग है। ठीक है। हमने ये फैसला किया अभी फिल वक्त, रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है, हमने कश्मीर इशू को सफारती तौर पर उठाना है। ठीक बात है। इसके लिए जितने भी ज़राए हैं, इसके जितने भी टूल्स हैं, हमें वो तमाम टूल्स इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। एक तरफ जो वहाँ कश्मीरी हैं जो अपनी जाने दे रहे हैं, वो माएँ हैं जिन्होंने अपने सुहाग जिनके उजड़े हैं, उनके जो कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं, उन्होंने इशू अपने लहू से जिंदा रखा है। सही बात है। लेकिन उनके लहू को हमने उजागर करना है, ये वकील की जिम्मेदारी है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर का वकील है। बिल्कुल सही। हमने बहुत कुछ किया है, पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसे ही है, ऐसे हमें हर जगह जाना है। अभी दुनिया तरजीह दे रही है तजारत को। इंडिया की मंडी है, 1 अरब और 32 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं और वहाँ चीज़ें लोगों की फरोख्त होती हैं, बड़ी मंडी है। हम छोटी मंडी हैं तो दुनिया तजारत पे फुकियत दे रही है। लेकिन एक वक्त आएगा हम जब बताएंगे दुनिया को कि लहू की तरफ तवज्जो दें, इंसानियत भी कोई चीज़ है। अगर आपके भाई बेटे मरें, इस तरह शहीद हों, तो आप इस तरह तजारत को तरजीह देंगे? अभी देखें किसान उठ पड़े हैं इंडिया में। इंडिया की शिकस्त
اور میں اسے کہتا ہوں ٹکڑے ٹکڑے ہونا اسی طرح ہے جسے مجھے یقین ہے کہ صبح کا سورج طلوع ہونا ہے. لیکن یہ جلدی ہو سکتا ہے کام. اب سکھوں نے سکھ بھی آ گئے میدان میں. جب ہم پنجابی جو بھارتی سکھ ہیں کشمیری انہیں کہتے تھے کہ آپ میدان میں نکلیں, یہ کسی اقلیت کو نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں جو نہرو نے جو نظریہ دیا تھا وہ نظریہ یہ دیا تھا کہ ہم سیکولر انڈیا رکھیں گے. جب آپ ہندو توا کا نظریہ لے کے چلیں گے تو وہاں تو بڑی بڑی قومیتیں ہیں, وہاں 30 کروڑ مسلمان رہتے ہیں, وہاں 5 کروڑ سکھ رہتے ہیں, دلت 18 کروڑ رہتے ہیں, کرسچن بہت زیادہ ہیں وہاں. تو اس طرح آپ ہندو توا کے نظریے پر بھارت کو یکجا رکھنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شدت پسندی چاہے وہ بھارت ہو یا پاکستان ہو کسی معاشرے کے لیے زہر قاتل کی بالکل صحیح ہے اور قابل قبول کہیں بھی نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ سفارتی لحاظ سے اگر بات کریں, ایک طرف اگر ہندوستان کے اندر سکھوں کی تحریک کی بات کریں وہ بڑھتی جا رہی ہے, مسئلہ کشمیر کو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی سپورٹ ملے گی اس ایشو کے حوالے سے اگر لے کے بات کریں؟ دیکھیں جیسے فاضل دوست نے فرمایا کہ بنیادی طور پر اس وقت جو دنیا ہے, ایک جو سوشل میڈیا ہے یا انٹرنیٹ کی دنیا ہے, انہوں نے لوگوں کو گلوبل ولیج میں ایک جگہ لے کے آئے ہیں. سفارتی محاذ پر بھی جب آپ بات کرتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک مواد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کوئی بڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مودی نے بہت معقول طریقے سے سارا معاملہ ہائی لائٹ کر دیا ہے, سکھوں کو وہاں لے آئے. اور اب وہ لوگ یعنی آپ امریکہ میں دیکھیں کہ جو پرو انڈینز لابیز تھیں وہ بیک فٹ میں چلی گئی, اور اب لوگوں نے وہاں پروموٹ کرنا شروع کر دیا. انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہ کشمیر کے اندر جو اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک موو, بہت ایگریسو موو کرنے کی ضرورت ہے حکومت پاکستان کو سفارتی محاذ کے اوپر. کشمیریوں نے تو اپنا کام کیا, کشمیری اپنا کام کر رہے ہیں. لہو سے بڑھ کر کیا کام ہو سکتا ہے, جاننے دینا کچھ اور کیا کر سکتے ہیں. اب ان کو میرے خیال سے جتنے بھی انٹرنیشنل مشنز ہیں, ان کے فارن مشنز ہیں, ان میں کشمیری ٹیکنوکریٹس کو پلیس کرنا چاہیے جن کی روح بھی تحریک آزادی کشمیر ہے اور جن کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ ہے. تو بنیادی طور پر ری فریم کرنے کی ضرورت ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی میں موبلائز کرنے کی ضرورت ہے سفارتکاروں کو, اور کشمیریوں کو پلیس کرنا چاہیے جتنے بھی بڑے بڑے ڈیسیژن میکر ورلڈ پلیئر ہیں وہاں. اور سفارتی محاذ پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی. بالکل صحیح ہے, لیکن خواہ صاحب سفارتی محاذ پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے, لیکن عالمی برادری کا بھی تو رول بنتا ہے نا, اقوام متحدہ کا بھی رول بنتا ہے کہ اپنی قراردادوں پہ عمل درآمد کروائے, چونکہ عالمی جو امن ہے وہ خطرے میں ہے. اقوام متحدہ کا جو کردار ہے اس پہ تو سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ تجارت کو ترجیح نہ دیں لہو پر, ہمارا یہ مطالبہ ہے. لیکن ہم اپنی بات کس طرح کرتے ہیں, کس زور سے کرتے ہیں. کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے بڑی سفارتی کوششیں کر لی, اس پہ ہمیں پیچھے ہٹ جائیں. لیکن میرا یہ ابھی تک جو ہمیں اسٹریٹجی بدل جاتی رائے تو میرے رہی ہے سفارتی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو رائے ہمیں 1948 کی بات کرتا ہوں میں راشد یعقوب, کہ 1948 میں پاکستان کو بنے 1 سال ہوا تھا تو انڈیا کے خلاف قرارداد منظور ہوئی نا. ٹھیک بات ہے. اس وقت ہمارے سفارتکاروں نے جو وہاں کام کر رہے تھے, آج مسئلہ کشمیر اس نہج پر پہنچا ہے, اس میں بڑے لوگوں کی قربانیاں ہیں. کئی لوگوں نے جانے دی ہیں, کئی نے دن رات محنت کی ہے, اپنے لہو سے اس کو سینچا ہے. تو یہ نہیں ہے, اس کو ہمیں پوری شد و مد سے آواز اٹھانی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے. دیکھیں 2 مسئلے ہیں, ایک فلسطین کا مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکتا. جب سے بادشاہتیں ٹوٹی ہیں, جب سے لوگوں کو ڈیموکریٹک رائٹ ملا ہے, رائے شماری کا حق ملا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے کہ ان پر حکمران کون ہوگا. انڈیا میں حکمران مودی کو بنایا تو لوگوں نے فیصلہ کیا ہے نا. تو کشمیریوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کا حکمران کون ہو, وہ کس کے ساتھ جائیں. یہ 73 سال سے یہ مسئلہ لٹکا ہوا ہے فلسطین اور کشمیر کا. اس کو جب تک دنیا حل نہیں کرے گی, اور اب امن کی خواہش ایک خواب رہے گی, کوشش ہے امریکہ کی, چائنا کی کوشش ہے کہ پاکستان صلح کر رہے ہیں جس طرح حل ہو جائے. ابھی ان لوگوں کو تو پوچھیں, اور کشمیریوں کو تو پوچھیں آپ نے کس کے ساتھ جانا ہے. آپ نے 2 سال سے ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے, جیل بنا کے رکھ دیا ہے, تمام مرد ان کے جیلوں میں ڈال دیے ہیں آپ نے. خواتین ہم مقبول بٹ کی والدہ, بوڑھی والدہ, جب اپنے بیٹے کی اس کی برسی آتی ہے تو جھنڈیاں لگاتی ہے. اس کو دیکھ کے بندے کا دل خون کی آنسو ہوتا ہے. یار لوگوں کے ضمیر مر گئے ہیں, دنیا کو دیکھنا نہیں چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یار یہ کشمیری روز مر رہے ہیں, روز. کل کشمیری 3 شہید ہوئے ہیں. یار بس کریں اس تماشے کو, روکیں یار. اگر کسی جگہ کسی ملک میں بھی روز بندے 3 4 5 بندے روز مرے, کو برداشت کر سکتا ہے. یہ کشمیر کا لہو اتنا سستا ہو گیا ہے کہ اس کو آپ روز بہائیں. دنیا کو جاگنا چاہیے, اس طرح جاگنا چاہیے جس طرح جاگنے کا حق ہے. نہیں, یہ آگ ان کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے. اگر دیکھیں یہ لڑائی بڑھتی ہے, نہیں انڈیا باز آتا تو ایٹمی جنگ لگتی ہے. ایک طرف 1 ارب
32 करोड़ का मुल्क है, एक तरफ 22 करोड़ का मुल्क है, हम भी एटमी मुल्क हैं, अगर हमने बम चला दिया तो फिर क्या बनेगा? 80 करोड़ लोग जिस दिन एटमी जंग हुई, याद मेरी रखिएगा बात, 80 करोड़ लोग उस दिन राख का ढेर बन जाएंगे। ऐसे ही है बिल्कुल। मसला कश्मीर का अगर हल नहीं होता है तो ज़ाहिर है ये आलमी अमन के साथ जुड़ा हुआ है ये इशू। डॉक्टर साहब, आज़ाद कश्मीर की तरफ हम आएंगे। आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है, आप क्या देख रहे हैं ऐसी सारी सूरत हाल पे? जिस तरीके से जोड़ तोड़ शुरू है, अवाम में भी बड़ा इस दफ़ा जोश व खरोश है, और मसला कश्मीर को अगर लेके बात करें तो नौजवान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की पॉलिसी से, मौक़िफ़ से बड़े वो पुरजोश नज़र आते हैं। देखिए, ये एक अपनी जगह हकीकत है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और वज़ारत ख़ारजा ने बहुत बड़ा जानदार मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया है ओवर द ईयर्स, और स्पेशली जो यूएन में तकरीर थी वज़ीर-ए-आज़म की और उसके बाद उसका फॉलो अप, ये अपनी जगह एक बड़ी मुस्तनद हकीकत है। ठीक है, लेकिन किसी भी नैरेटिव को फीडबैक करने के लिए, ड्राइव करने के लिए एक ग्राउंड के ऊपर भी चेंजेस चाहिए आपको। मैं एक लिहाज से ये बड़ा खुशाइंद बात है, चूँकि मकबूजा और आज़ाद में ये फ़र्क है कि यहाँ एक रेल पहल राय दही की चल पड़ी ना, आपको आपके हक़ में देते हैं, दूसरे के हक़ में देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन यही एक फ़र्क है मकबूजा और आज़ाद में। अब देखना यह है कि क्या आप पुराने जो इलेक्टोरल्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको लेके कोई स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश करेंगे, या स्टेटस को के लिए कोई आपको रिस्क लेंगे? नए लोगों को ट्राई करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई, अगर पुराने लोग ही इलेक्टोरल इधर से उधर तब्दील हो जाएंगे तो वो कोई नया कोई रोल प्ले करेंगे या किसी नैरेटिव को वो लेके चलेंगे। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक दो चीज़ें रियासत के अंदर होनी चाहिए। इलेक्शन का दौर दौरा है, कितनी जमातें हैं कितनी जमातें नहीं हैं, ये एक अलग बहस है, लेकिन चेहरे आपको तब्दील करने पड़ेंगे। अगर आपने कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, अब चेहरे तब्दील करने के साथ साहिब किरदार लोग आपको देखने पड़ेंगे। ठीक बात है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये सारी चीज़ें टॉप डाउन आपस में कोरिलेट नहीं करती तो टॉप पे बैठा हुआ आदमी कितना भी ऑनेस्ट, कितना भी एग्रेसिव हो, अगर डाउन स्ट्रीम हायरार्की उसको सपोर्ट नहीं करती तो कोई इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही है, लेकिन ख्वाजा साहब, लोगों में इतना शऊर है कि वो नए चेहरे ला सकें? आज़ाद कश्मीर के लोग बड़े बाशऊर हैं, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन बदकिस्मती है कि फ़ैसले ठोंस दिए जाते हैं, ऊपर से फ़ैसले आते हैं। राशिद को मुझे ये बताइएगा, हम इसे आज़ाद कश्मीर को तहरीक आज़ादी का बेस कैंप कहते हैं। वहाँ आज हम देखते हैं जब नजरिया नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। बेस कैंप का मतलब क्या है? लोगों को, हमारी सियासतदानों को, लीडर जो हमारी रास्ता दिखाता है ना, लीडर रास्ता दिखाता है ना, वो रास्ता दिखा नहीं रहे, वो काले पाइप और इस टूटी खंबे के चक्कर में लगे रहते हैं। इसी तरफ आ रहा था कि ये है तरीके आज़ादी का बेस कैंप। बेस कैंप का मायना क्या है? हमने उन मजलूमों की जंग लड़नी है मकबूजा कश्मीर में, जो लोग कैद हैं, जो जेल में बंद हैं, जिनकी माएँ बहनें की इज्जतें महफूज नहीं है, उनके लिए लड़ना है। बदकिस्मती ये है, हमारा कभी तरक्याती बजट 9 अरब रुपए हुआ करता था, ये भी 4-5 साल पहले की बात है जब पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, 9 अरब था, अब 25 अरब रुपए हो गया है। 25 अरब का बजट आप देखें खर्च कहाँ होता है, मुझे ये बताइए जरा। और आज़ाद कश्मीर है कितना? 40-45 लाख आबादी है। मंडी बहावल जितना जिला है, एक वहां सदर है, एक वहां वजीर आजम है, वहां एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, एक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है, वहां चीफ सेक्रेटरी हैं और 150 और सेक्रेटरी हैं। यार क्या तमाशा है यार, एक डीसी चलाता है मंडी बहावलदीन को, आपको इतने पैसे दिए जाते हैं, कहां खर्च होते हैं? आप कश्मीर में जाएं, दारुल हुकूमत की हालत देख लें आप। मेरे दोस्त गए कराची से आए थे, मुझे कहने लगे जी मैं आपका दारुल हुकूमत विजिट करके आऊं। यार मुझे वो दारुल हुकूमत की कोई चीज नजर नहीं है, दारुल हुकूमत जिस स्टेटस को होना चाहिए। देखें वो मैंने कहा आपने पहले नहीं देखा, जब जल्दी से पहले आप आए, उससे पहले देख रहे, अब काफी बेहतर है, लेकिन उसकी शेप दारुल हुकूमत जैसी होनी चाहिए, जैसे इस्लामाबाद है, जैसे दुनिया के दारुल हुकूमत है। आप कहां पैसा खर्च करते हैं? आपने लोगों को स्कीमों पे लगा दिया यार। आपको समझ नहीं आ रही कि उधर माएँ बहनें अपने बेटे शहीद कर रही हैं और आप वहां उनके इवज आपको झंडा मिला है। ये झंडा जो आज़ाद कश्मीर का झंडा क्यों मिला आपको? इस वजह से मिला है कि वहां माएँ बहनें अपने बेटों को कुर्बान कर रही हैं। ये डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि वहाँ बल्दियाती निज़ाम अगर हो तो ये मसाइल शायद ना हो? देखें, बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा बजट जो है वो जा रहा है, मेरे ख्याल 112 बिलियन ऑल टुगेदर बजट है, जो जिसमें से 25 बिलियन जो है वो जाता है आपका डेवलपमेंट की तरफ जाता है। ठीक है, अब असल चीज़ जो समझ 225 मिलियन रुपया मेरे ख्याल से मिलता है पर टेन्योर, एक MLA को मिलता है।
اور وہاں سارے کا سارا معاملہ جو فوکس ہو رہا ہے، میں کل بھی ایک میٹنگ میں تھا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ کوئی آئیڈیالوجیکل ڈرائیو نہیں ہے وہاں. لوگوں کو میں ایک کانسٹیچوئنسی ہے، جس کانسٹیچوئنسی میں میں رہتا ہوں اس کانسٹیچوئنسی میں ایک ہی چہرہ پچھلے 5-6-7 ٹینیور سے دیکھ رہے ہیں، اور اس دفعہ پھر جا کے وہ کہتے ہیں جی کہ اچھا جی ٹینڈر ہو گیا فلاں سڑک کا. یعنی لوگوں کو آپ نے اس ٹوٹی کھمبے اور اس کے اوپر لگا دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی لائنیں لگی، لوگوں کی لائنیں اس پہ لگی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بیس کیمپ تھا اور ہمارا الٹیمیٹ آبلیگیشن کیا ہے. ٹھیک ہے. بنیادی طور پر یا ترقیاتی بجٹ کی بات ہے، جہاں اتنے بڑے سیٹ اپ کی بات، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کانسٹیٹیوشن دیکھیں ایکٹ 1974 تو وہاں پریزیڈنشل ڈائریکٹ فرنچائز پہ پریزیڈنٹ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. یا اگر آپ نے الیکٹورل لانا تو پھر آپ پروپورشنل ریپرزنٹیشن لائیں تاکہ تمام لوگوں کو وہاں متناسب نمائندگی کے ذریعے ہر آدمی کو وہ حق ملے. اب یہاں جیسے فرمایا خواجہ صاحب نے کہ اوپر سے تھرسٹ ہوتی ہیں، اوپر سے تھرسٹ کوئی مارشل لا نہیں لگا ہوا، ایسے ہی ہے. لیکن جو سینٹرلی فیڈڈ پارٹیز ہیں وہ پارٹیز کا مینیفیسٹو وہاں امپلیمنٹ کرتے ہیں. کشمیر کا ریاست کا کوئی نہیں ہے وہاں. تو سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ جو فنڈز جاتے جو گئے ہیں وہ کدھر گئے. بالکل صحیح. پہلے ان کو تو اس لحاظ سے مسلم کانفرنس ہی تو رہی ہے نا. نہیں دیکھیں مسلم کانفرنس رہی ہے، لیکن دو چیزیں آپ دیکھیں. دو بڑے آدمی جب تک اس ریاست کو کنٹرول کرتے تھے پولیٹیکلی، دو سردار صاحب سردار قیوم اور سردار ابراہیم خان، اس وقت وہ فیصلے اپنی انوائرمنٹ میں کرتے تھے اور فیڈرل گورنمنٹ سے امپلیمنٹ کراتے تھے، ان کو اس پہ راضی کرتے تھے. اب یہ ادر وے اراؤنڈ ہو گیا. اب فیڈرل گورنمنٹ بھی فیصلے نہیں کرتی، فیڈرل گورنمنٹ کی فیڈرل پارٹیز فیصلے کرتی ہیں. ان کے چیف آرگنائزر وہاں کے پرائم منسٹر سے حلف لیتا ہے، بھائی یہاں سے فیصلے امپلیمنٹ ہوتے ہیں، یہ بنا کے تو وہاں ہوتے ہیں. چونکہ وہ جو بندہ ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی پارٹی کا پیچھے ایک مین کنٹرول یہاں ہے، اور جو وہ کہیں گے وہ کرے گا. ریاست کا جو پورے کا نہیں، لیکن کس نے روکا ہے کہ آپ جو ہے نا وہاں فنڈز خرچ نہ کریں؟ کس بندے نے روکا ہے؟ فیڈرل سے کسی نے تو نہیں روکا. نہیں، فیڈرل نے تو سر فیڈرل نے روکا نہیں، لیکن جن لوگوں کو آپ کے فورس پہ وہ جو لوگ آئیں گے فری ول لوگوں کو دیں نا، وہ ووٹ دیں. میں جو نئے چوروں کی بات کرتا ہوں تو یہی کہتا ہوں نا کہ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے. یہاں لوگ نہیں ڈیسائیڈ. نہیں، بلدیاتی نظام کے حوالے سے اگر کس نے روکا تھا؟ کس جماعت نے پاکستان سے روکا؟ منشور میں شامل ہے مسلم فاروق حیدر صاحب وعدے کر کے تو بلدیاتی نظام نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آج اگر بلدیاتی نظام ہو جائے، میں کہ تمام چیزیں چھوڑیں، آج اگر بلدیاتی نظام ہو جائے، آپ کا یہ مقامی جو لوکل گورنمنٹس کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، وہاں کوئی ایم این اے جو ہے ایم پی ہے آپ کا کیا ایم ایل اے ہے، وہ بلدیات کا الیکشن لڑے گا، وہ اوپر نہیں جائے گا، چونکہ اوپر قانون سازی کرنی پڑتی ہے، دماغ چاہیے اس کے لیے، لکھنے پڑھنے کا کام چاہیے. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ چاہیے. تو بیسیکلی وہاں امپلیسمنٹ مضبوط لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہونی چاہیے، تب جا کے سسٹم. بالکل صحیح ہے. لیکن جو موجودہ اسمبلی کی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ موجودہ اسمبلی میں کوئی ایسے کیلیبر کے لوگ ہیں کہ وہ قانون سازی کر سکیں اور اس طریقے سے کوئی رول ادا کر سکیں کہ بالکل وہ بلدیاتی صورتحال پہ ہی، جس طرح بلدیاتی ممبر ہوتے ہیں وہ ٹوٹی کھمبے والی سیاست ہوتی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب نظام تبدیلی کی طرف جا سکتا ہے؟ راشد صاحب سب کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کی نیت درست ہو، تو ہر چیز ہو سکتی ہے. دیکھیں آزاد کشمیر کے دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ، وہ جو ہمارے مقبوضہ کشمیر میں بائی ہیں تحریک آزادی کشمیر، اس سے آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. اس کے لیے یہ حکومت کا وجود اسی کے لیے بنایا گیا ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ یہ جو بندہ جو پھنسا ہوتا ہے سب سے جدوجہد اس نے کرنی ہے. یہ آزاد کشمیر کے حکمرانوں نے مسئلہ اٹھانا ہے، پاکستانی حکمرانوں کو چین نہیں لینے کے دینا کہ ہمارے بھائی وہاں بیٹھے مظلوم ہیں، جیلوں میں بند ہیں، اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں، آواز دنیا میں جائیں. یہ سب سے پہلے آواز اٹھانی آزاد کشمیر کے حکمرانوں اور سیاستدانوں نے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر آزاد کشمیر کا کیسے بہتر کریں، ہم لوگوں کو بتا سکیں مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں فرق کیا ہے. جو فنڈ جاتے ہیں وہ وہاں ایمانداری سے خرچ ہوں. اس کے لیے جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے گراس روٹ لیول تک، اور جو وفاق سے فنڈ جاتے ہیں وہ پراپر خرچ ہونے چاہیے. وہاں سڑکوں کی حالت بہتر ہونی چاہیے، وہاں سکولوں کی حالت بہتر ہونی چاہیے. زلزلہ سے جو سکول تباہ ہوئے تھے ابھی تک ان کی عمارتیں مکمل ہو سکی. ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جی تعلیمی پیکج آ گیا، جی فلاں آ گیا. دیکھیں سر حکومتوں کو میں زیادہ تنقید کا نشانہ بھی نہیں بنانا چاہتا، اچھے کام بھی کیے ہیں. دیکھیں فاروق حیدر صاحب نے کشمیر کونسل ختم کر دی، وہ بجٹ اپنی مرضی سے وہ اوکاڑا کو لے جاتا تھا. یہ جو 13ویں ترمیم خرچ کہاں ہوا؟ وہ میگا ختم کر دی. پیسے کہاں خرچ ہوئے؟ یہ اب سوال کرنا ہے، چیک اینڈ بیلنس. دیکھیں دو خدا نے نظام بنائے ہیں، جزا اور سزا. جب تک آپ جو اچھا کام کرے گا اس کو آپ جزا دیں گے. خدا قرآن میں کہتا ہے نیک عمال کریں گے جنت میں جائیں گے، برے عمال کریں گے دوزخ میں جائیں گے. اسی طرح
نظام بنانا احتساب کا ہم نے. جو فنڈز آئے ہیں وہ پراپر گراس روٹ لیول پر جا کے لگنے چاہیے. ایک ایک سڑک جیسے کہ اشارہ کیا ڈاکٹر کلیم صاحب نے 8 دفعہ بن گئی ہے, وہی سڑک دوبارہ پھر او جی بارش آیا تو وہ بہہ گئی تھی سڑک, اب دوبارہ بنائیں. ٹینڈر ہوتے ہیں, لوگ کو اسکیموں پہ لگا دیا. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے آزاد کشمیر کی کہ یہاں نظریاتی سیاست دفن ہو گئی ہے. یہ اور یہ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے جس پیسہ طرح خواجہ صاحب فرما رہے ہیں احتساب کا نظام ہو تو آزاد کشمیر کے جو فنڈز ہیں وہ پراپر خرچ بھی تو ہو سکتے ہیں, واقعی رول ماڈل بن سکتا ہے آزاد کشمیر. میں آپ کو ایک لیٹسٹ مثال دیتا ہوں. ایک سینیٹر ہیں پاکستان کے جن کو ڈسکارڈ کر دیا گیا کہ انہوں نے 9.5 ملین کو بجٹ کو پیسے دینے تھے کسی کے, وہ ان کو ہٹا دیا گیا اس سے. اب آپ کچھ نہیں کریں, کوئی لمبا چوڑا کام کرنے کی ڈاکٹر عشرت عزیز کو انہوں نے بنایا تھا فائنینشیل اس کے لیے, لیکن کوئی اس کا خاطر خواہ کام نہیں ہو. کوئی لمبا چوڑی سائنس اس کی ضرورت نہیں ہے. جو اسکیم جو آپ کے بجٹ کے پیسے سپوز گورنمنٹ پاکستان سے بڑا عالمیہ راشد یہ دیکھیں کہ کونسل کے جو فنڈز ہیں وہ آزاد کشمیر کے فنڈز ہیں. 80% وہاں ہونے چاہیے, 25% اوور ہیڈ ایکسپنسز کے لیے ان کے پاس ہونے چاہیے تھے. اب کونسل فنڈ وہاں سے لے کے جب یہاں سے جاری کرتی ہے, آزاد کشمیر کی گورنمنٹ اس کو آڈٹ نہیں کر سکتی, اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کونسل بیس فنڈ ہے. پاکستان گورنمنٹ اس کو آڈٹ نہیں کر سکتی, یہ آزاد کشمیر کے فنڈ ہیں. اب اگر صرف آپ فورینسک آڈٹ کریں, میں خود جانتا ہوں میری کانسٹیچوئنسی کے اندر جہاں میں رہتا ہوں, میری کانسٹیچوئنسی کے اندر ایک سڑک جو ہے وہ 5 ایجنسی کے نام سے انکیش ہوئی ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ یہ فلاں سے فلاں جگہ جو سڑک بنی ہے یہ کس ایجنسی نے دی, لوکل گورنمنٹ نے دی, پی ڈبلیو نے دی, یا انٹرنیشنل نے دی, یا اس طریقے سے بہت سی جو اسکیمیں وہ گراؤنڈ کے اوپر نہیں ہے اور وہ انکیش ہو گئی ہیں. اب ہونا کیا چاہیے, اصولاً کیا ہونا چاہیے؟ یہ الیکشن والا یہ ابھی 21 کو ختم ہو رہی ہے جو گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے, کوئی لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ایک گورنمنٹ پلیس کریں, مضبوط نظام یہ نہیں ہے کہ امپارشل ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ پلیس کریں, یہ ساری چیزیں اسکروٹنائز کرے اور دیکھیں کون جو لوگ ہیں یہ فنڈز کدھر گئے, وصول کریں پیسے ان سے. پاکستان میں ابھی کیا نا انہوں نے یہ جو شو آف ہینڈز کا, وائی ڈونٹ یو گو فار دی کونسل آلسو. دیکھیں نا کونسل اس وقت 7-6 کروڑ روپے کی سیٹ جو ہے وہ بکتی ہے وہ. بالکل صحیح. تو یہ آپ کو somebody has to give a shut up call. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, خواجہ صاحب آپ کا شکریہ. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا اور آزاد کشمیر میں الیکشن تو آنے جا رہے ہیں, لیکن آزاد کشمیر میں ایک نظام کی ضرورت ہے, مضبوط احتساب کی ضرورت ہے تاکہ جو فنڈز ہیں وہاں پراپر خرچ ہوں اور آزاد کشمیر ایک ماڈل سٹیٹ کی طرف جا سکے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے